بالکل ہے. یہ ایسا کوئی کنونشن بے شک اسی طرح نشترحال کے حساب پہ کسی ہوٹل میں لاہور میں کر لینا. وہاں پہ کیا چیز مانے ہیں کہ لاہور کے ورکر جو ہیں ابھی تک کہیں پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں، ان کے ساتھ جو ہے لائے عمل ڈسکس ہونا چاہیے. جب تک لاہور اور اسلام آباد میں احتجاج کی کوششیں نہیں ہوں گی، یہ ثوابی پہ بیٹھ کے احتجاج کے جو ہیں اقوال زرعی بتانا یہ ویسے مذاق ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اگر عمران خان صاحب کے جو خاندان ہے ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو کل انہوں نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ لیڈرشپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے؟ اگر اللہ کرے بہنیں ہمت کر لیں اور وہ دھرنے پہ بیٹھ جائیں تو پھر سبیل نکل سکتی ہے، دھرنا ہو سکتا ہے. کیونکہ ان کی بہنوں پہ پارٹی کے ورکرز کو اعتماد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اب ہائی کورٹ بھی کھل چکی ہیں اور لاسٹ ٹائم بھی جیل انتظامیہ زیادتی کر چکی ہے. اگر خان صاحب آپ کو بلائیں ملاقات کے لیے اور پھر احتجاج لیڈ کرنے کا آپ کو ہدایت دے تو کیا آپ پھر لیڈ کریں گے؟ اس طرح نہیں لیڈ کروں گا. اب پہلے حساب ہوگا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور نہ کہ صرف یہ ہو رہا ہے. خان صاحب اپنی سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے تھے جو روزانہ مجھے گالم گلوچ کرتی ہے اور پوری پارٹی دیکھ رہی ہے، تماشا کر رہی ہے. خان ان کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی ایما پہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنا ہی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. کیونکہ ان کے گالم گلوچ سے، ان کے دمکاوے سے ہم ڈرنے والے تو ہیں ہی نہیں. خیر افضل مروت صاحب، آپ نے ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب کے لیے اور آپ نے کہا بھی تھا کہ جلد عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے یا ابھی بھی امید ہے آپ کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی؟ کیا بلاوا آ سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، کل بھی میں نے یہ تجویز دی ہے. یہ پارٹی میں جو ہو رہا ہے گزشتہ 1 سوا سال سے، اس پہ کوئی ایک کمیٹی بیٹھے نا، اور کمیٹی جائزہ لے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات یا سوشل میڈیا جو ہے اپنی پارٹی کو لتاڑ رہی ہے، گالم گلوچ کر رہی ہے، اور نہ کہ صرف اپنی پارٹی کو، دنیا میں تشخص پی آئی کو شناختی ایک گالی بریگیڈ کی مل رہی ہے. انہی کے تو فیل. شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے آپ کا فین ہے، لیکن وہ بھی یہ کلیئرٹی کے ساتھ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس کی سائڈ سے کھیل رہے ہیں. آج کل تو ہم ملنگ بنے ہوئے ہیں، اب تو ہم آزاد منش ہو گئے ہیں. کس کی سائڈ سے کیا مطلب؟ ہماری وکٹ، ہماری گیم کا آغاز ہی خان کے ٹیم سے ہوا. یہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں نا، تو میں آج آپ سب کو کہتا ہوں کہ جی اس ٹائم میں یہ بڑی آسانی سے نکلا کرتا تھا. تو یہ پہلی بات تو یہ ذمہ داری پارٹی نے مجھے دی تھی، کسی اور کو نہیں دی تھی. خان کے اعتماد سے اور پارٹی کے تعاون سے میں نکلا 9 مئی کے بعد. اور جو کہتے تھے کہ ہم تو نکلنا چاہتے تھے لیکن ہمیں بڑی مشکل تھی، تو آپ سب ذرا کیمروں میں ڈھونڈیں، کوئی ایک شخص آپ کو ملے گا پی ٹی آئی میں جو نکلنا چاہتا تھا؟ کسی نے کوشش ہی نہیں کی، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. جی میم. تھینک یو سر. آپ نے کہا ہے کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلتے. ایک طرف آپ کہتے ہیں پنجاب سے جو لیڈرشپ ہے وہ برقعے پہن کے چھپ کے جاتی ہے، دوسری طرف آپ یہ گلہ کر رہے نہیں نکل رہے، تو پھر لیڈرشپ نہیں نکلے گی تو ورکر کیسے نکلے گا؟ پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے، سوشل میڈیا نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. کچھ نہ کرنے کے باوجود چپے بھی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی احتساب نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اگر یہ دوہری پالیسی اس میڈیا کی جاری رہے گی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ پنجاب سویا رہے گا. سر علی حمزہ کا کوئی کردار آپ نہیں دیکھ رہے جو کنونشن ہوئے ہیں؟ نہیں، بہت اچھا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. جو بھی متحرک شخصیت ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام. علی حمزہ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ وہ بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے کمپین کر رہی ہے، اور مزید جس طرح جو بھی جرأت کرے گا نام کمائے گا، شہرت اور عزت کمائے گا. جو مراد سعید صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں، ویڈیو پیغام بھی آپ نے ان کا دیکھا ہوگا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس موقع پر کیا کریں؟ دیکھیں، اچھی بات ہے، انہوں نے ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مراد سعید صاحب کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. عملی طور پر اس کا کردار تب تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ مصالحت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو جاتی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پارٹی کے اندر گروپ بندی بن چکی ہے،
और इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ साजिशें भी सामने आ रही हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक देख रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा फिर ये सब का? नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक तो पार्टी के अंदर तो ब्लॉक तो वैसे हैं। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर कोई बात अगर आप करना चाहते हैं, देखिए मैंने एक वक्त में कहा था, आपको याद होगा, अभी मैंने कहा था, एक बयान दिया था जिस पे पीटीआई की सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने बयान दिया था कि जिस चीज़ पे उसको निकाला गया है वो ऐसी कोई तवाना चीज़ नहीं थी और गलत निकाला गया था अकामे या बेटे से तनख्वाह न लेने पे। तो पूरी पीटीआई मेरे पीछे लग गई, आपको इल्म है। यही बयान अब अली मखानम ने दिया है, यही बात की आपने सुनी। सऊदी वाली बयान मैंने बात की थी, पूरी मीडिया मेरे खिलाफ लगी थी, यही बयान बुश बीबी ने दिया। ये दोहरे मयार क्यों हैं? और अभी जो आपने बात की, ये जो आपका सवाल था ना फॉरवर्ड ब्लॉक का, मैंने एक साल पहले कहा था कि पंजाब के 40 MPs जो हैं वो अपने मामलात तय कर चुके हैं। मीडिया मेरे खिलाफ लगा हुआ था, वक्त की देर है और पंजाब असेंबली में भी ब्लॉक सामने आएगा। जी सऊदी अरब वाला जो बयान था वो आपने किसी के कहने पे दिया था, लीडरशिप के? यार, मैं किसी के कहने पे क्यों दूं कोई बयान? जो चीज़ मैं समझता हूँ मैं बोल देता हूँ, आप लोग नहीं समझते हैं। ये बताइए कि ऐसे वक्त में मुराद सईद का सामने आना, जिस वक्त पार्टी कहीं ढील की तरफ आगे बढ़ रही है, मुश्किल तरीन वक्त में वो सामने नहीं आए, ऐसे अब आने का क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि वो नहीं आ सकते हैं, उनको बड़े थ्रेट्स हैं, बड़े मसाइल दरपेश हैं, और ये अगर उन्होंने कोई तकरीर की है या कोई कन्वेंशन में हिस्सा डाला है, अच्छी बात है, लेकिन अमली तौर पे उसका आना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये जो अमेरिका के हवाले से कुछ गुलाम नबी और सैयद रसूल के अब्बा से ये जो खबरें चली हैं कि अमेरिका के कुछ लोग हैं, इमरान खान से मुलाकात की है, हुकूमत ने भी इस चीज़ को एग्री किया है कि वाकईतन मुलाकातें हुई, अमेरिका से कुछ लोग आए हैं। अमेरिका से जो लोग आए थे उनकी खान से तो मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने भी अपने तय ये कोशिश की ना कि खान की रिहाई के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात करके कोई डील का या कोई रिहाई का कोई सबील निकाल सके। आपने ये भी देखा, सोशल मीडिया और ये यूट्यूबर उनके पीछे भी पड़ गए कि जी ये क्यों गए, हम क्यों नहीं गए। बात ये है उन्होंने अपने तय ये कोशिश की। अब इस पे जो है, जो भी अभी ये आजम स्वाति साहब के खिलाफ जो मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, ये सब कुछ, फिर कुछ लोग जो हैं हमारे स्पीकर KP असेंबली के खिलाफ महाद लगाए बैठे हैं, कुछ लोग अली अमीन खान के खिलाफ लगाए बैठे हैं। ये देखो ना, ये कोई पार्टियों में इस तरह होता है। और वो डिसिप्लिन नाम की चिड़िया किधर भाग गई, जो मेरे लिए तो कहते थे कि पब्लिक में बयान दिया। अब कितने पब्लिक में बयानात हो रहे हैं, एक दूसरे पे जो है ऐसे ऐसे टार्चर फेंके जा रहे हैं और ऐसे ऐसे मर्डर के गोले फेंक रहे हैं, इनको नहीं आता। और जो वज़रा ने हल्फ ले लिया, चले पीटीआई उनको मुबारकबाद तो दो, उनके 2 वजीर तो आ गए कि मरकज में, पार्टी से निकाला तो नहीं है ना। सर अगर